پیمرا نے جو عدالتی کارروائی کو روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس کیس کی سماعت جسٹس عابر عزیز شیخ صاحب کے پاس ہوئی۔ سب سے جو اہم بات ہے کہ وفاقی حکومت کیوں چاہتی ہے کہ عدالتی پروسیڈنگ جو ہیں وہ روکی جائے جبکہ وہ ایک سیاسی حکومت ہے، یہ سوال بھی اٹھایا ہے۔ عدالت نے فائل بھجوا دی ہے چیف جسٹس صاحب کو لارجر بینچ تشکیل دینے کے حوالے سے۔ میں نے کہا کہ لارجر بینچ نہیں تشکیل دیا جائے، اس کے لیے ڈویژن بینچ ہی بنایا جائے۔ لارجر بینچ کے پاس گیا تو معاملہ یہ دب جائے گا۔ جہاں تک متاثرہ فریق ہونے کی بات تھی، عدالت نے کہا کہ متاثرہ فریق ہیں، صحافی ہیں، سول سوسائٹی اور ایک عام لوگ وکیلوں کی طرف سے یہ دائر کی ہے درخواست، تو یہ درخواست قابل سماعت ہے۔ ان کا یہ اعتراض جو پیمرا کا تھا وہ مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سن رہی ہے۔ میں نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، سندھ ہائی کورٹ بھی اور سکھر ہائی کورٹ بھی، سندھ ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے اور یہ بنیادی حق کے خلاف ورزی ہے۔ عدالت کے اندر جو پروسیڈنگ کھڑی ہے، پوری عدالت کے اندر، یہاں عدالت میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ عدالتی پروسیڈنگ سب کو پتہ چل سکے ہے کیا۔ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے اور یہ اگر کسی ٹی وی چینل نے چیلنج نہیں بھی کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ ٹی وی چینل کے خلاف تو تادیبی کارروائی ہونی ہے۔ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ میں جو ڈیوٹی دان کر رہا ہوں صحافی کے طور پر، میں جو کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں، وہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے اور عوام کا یہ اختیار ہے۔ پیمرا نے جواب داخل کرنے کے لیے وقت مانگا ہے، وفاقی حکومت نے بھی وقت مانگا ہے اور عدالت نے یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دی ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ بھی سن سکتی ہے، اسلام آباد اپنے ہائی کورٹ سن سکتی ہے اور سندھ ہائی کورٹ باقی اپنی جگہ سن سکتی ہے۔ پیمرا نے عدالت کو مطمئن کرنا ہے اس سارے حوالے سے، اور کیس کی سماعت جو ہے عدالت نے ملتوی کر دی اور امید ہے کہ اگلے ہفتے نیکسٹ ویک میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا اور اس کے اندر یہ سارے پرنسپل جو ساری باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ فائنل ہو جائیں گی۔ السلام علیکم۔ محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 29 مئی 2024 اور بدھ کا دن ہے۔ طاقتور لوگ، طاقتور ادارے، یہ باقی چیزیں کیا ہو رہا آپ کے سامنے ہے۔ سائفر کے کیس کی سماعت 3 جون کے لیے مقرر کی گئی ہے غالباً، جو پتہ چلا ہے چیف جسٹس صاحب نے۔ وہی فائنل اسٹیج پہ اور عدت کے کیس میں آج ہوا، یہ بڑا عجیب و غریب سا واقعہ، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اور آڈیو ویڈیو لیک میں جو جناب جسٹس بابر ستار کی ہیئرنگ ہے اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بڑا اہم تھا، جو پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن ہے بین کے حوالے سے، وہ پروگرام کے شروع میں آپ نے میری پریس بریفنگ سن لی ہوگی، اس میں وہ چیزیں ساری میں نے کچھ بیان کر دی ہیں، آپ تک کا اندازہ ہو جائے گا۔ الیکشن ٹرائیبونل والا جو اضافی الیکشن ٹرائیبونل تشکیل دینے کے حوالے سے جو ہے نا، وہ درخواست جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور شعیب شاہین کی جو درخواست تھی وہ جواب جمع نہ کرانے پر 15,000 روپے جرمانہ ہوا۔ خاور مانیکا نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ حالات کو اتنے اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں مجھے، لیکن یہ سارا کام تو آگے آپ کو چلنا ہے آگے، اور رب پاکستانی رکھے سارے حالات اور واقعات کو۔ پہلے میں بات کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار کے سامنے آڈیو ویڈیو لیکس کے، اور بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس جو بیٹے نجم ثاقب کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دونوں درخواستیں اکٹھی کر کے سن رہے ہیں۔ پی ٹی اے نے جواب جمع نہیں کرایا تھا اور چھٹی کے باعث انہوں نے کہا جواب داخل نہیں کروا سکے۔ یہ بتایا جائے کہ شہریوں کے قانون، یہ ذرا دھیان سے سننا ہے، کس قانون کے تحت آپ ریکارڈ کرتے ہیں۔ سیکشن 54 کے تحت پی ٹی اے کو اختیار ہے وہ کال ریکارڈ کر سکتا ہے، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بتاتے ہیں۔ وفاقی حکومت کہہ چکی ہے کہ کسی کو اختیار نہیں کالز ریکارڈ کرنے کا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کالز ریکارڈ کرنے کا اختیار ہے۔ کس نے اختیار دیا پی ٹی اے وفاقی حکومت جواب کے خلاف جائے؟ جسٹس بابر صاحب آپ کے مطابق کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں۔ اگر آپ اس موقف سے پیچھے ہٹیں گے تو اس کے نتائج ہوں گے۔ کون قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت اجازت دے سکتی ہے مگر آپ کے مطابق اس کی اجازت نہیں دی گئی؟ یہ بڑے زبردست سوال ہیں۔ وزیر اعظم آفس، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، وزارت آئی ٹی سب کہہ چکے ہیں کسی کو کال ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں، تو آج کیسے ہوگی؟ کیا وفاقی حکومت عدالت میں جھوٹ بولے گی؟ جسٹس بابر ستار مجھے یہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا تیاری کا وقت دیا جائے، اور جس نے عدالت کے ساتھ جھوٹ بولا اس کے نتائج بڑے خطرناک ہو۔ ٹیلی گراف ایکٹ پڑھ لینا، غیر قانونی سرویلنس ایک جرم جس قانون کے سزا موجود ہے۔ جب واقعی حکومت نے جواب جمع کرایا تو عدالت سے سنجیدہ لیا۔ پی ٹی اے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی اجازت نہیں دے رہا۔ سرویلنس کو تھوڑا سمجھنا، اگر کیا گیا تو بتائیں نا، اتھورائز اگر کیا گیا تو بتائیں۔
اگر رولز نہیں ہیں تو بننے چاہیے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہتے ہیں کون رول بنائے گا, کہ کس کے متحد بنیں گے رولز. اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو عدالت کے سامنے رکھی. بڑی بری طرح سے پھنس گیا ہوا ہے معاملہ اور بڑا مشکل ہے, لیکن ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ عام چل رہا ہے. کوئی اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ حالات کیا ہونا ہے, کیسے ہونا ہے. اسلام آباد میں جو الیکشن کمیشن نے جو ہے نا وہ مسلم نون کے قاضی عادل ایڈوکیٹ کو وکیل مقرر کر رہا ہے طارق فضل چودھری کے حوالے سے, جو کیس کی سماعت ہوئی ہے NS 47 میں. اور اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ عدالت نے 15,000 روپے جرمانہ کے کر دیا ہے جو جواب جمع نہیں کرائے گئے. اور وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. لاپتہ جو شاعر ہیں ان کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی ہے. منصور رحمان نے عدالت کو بتایا ہے, اور کہاں کی گئی ہے یہ اس دن بھی بتا دیا تھا انہوں نے, کہاں سے کتنی دور, تاکہ اسلام آباد کے جورسڈکشن سے معاملہ یہ نکل جائے. وہاں کیا ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ حالات ہیں, کون سے کیس میں گرفتاری جاری کی ہے, لیکن یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. بچت ہو گئی ہے. اور باغ کے علاقے میں اب باغ کا علاقہ جو بڑا خطرناک علاقہ ہے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب رکھے اور اپنے گھر والوں تک پہنچ جائے, لیکن حالات ایسا لگ نہیں رہا. ہاں ایک جو بات میں کہنا بھول گیا تھا کہ الیکشن ٹرائبونل نے عدم 15,000 روپے جرمانہ کیا ہے, اور حلقے میں دھاندلی کے خلاف درخواست باوجود ٹرائبونل میں پیش نہ ہونے پر ریٹرننگ آفیسر پر جرمانہ کیا گیا ہے. طارق محمود جہانگیری نے اور اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سامنے رکھی ہے نا چیزیں, 5 جون تک سماعت ملتوی کر دی. اور یہ بالکل ٹرائل کی طرح پروسیڈنگ ہوتی ہے. جو میں نے چونکہ یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی, میں نے کہا تھا اب تک میں بتاتا چلوں. اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ شاعر جو ہے نا احمد فرات کی گرفتاری ظاہر کر دی ہے. وفاقی وزیر قانون اعظمدید تاڑڑ کمرہ عدالت میں موجود. اٹارنی جنرل نے تھانہ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی. اٹارنی جنرل نے کہا کیا کہ احمد فرات گرفتار اور دھیر کوٹ آزاد کشمیر پولیس کی حراست میں ہے. اور شاید فریاد علی شاہ کی زوجہ سید عروج کی متعدد میں اغوا کی دفعات کا مقدمہ ہے. فراد علی کی اہلیہ نے موقف اختیار کیا کہ میرے خاوند کو نامعلوم افراد نے سوہان گارڈن سے اغوا کیا اور بغیر وارنٹ گھر میں داخل ہوئے. ناملفوظ ہمارے گھر میں لگے CCTV کیمرے توڑے اور DVR بھی ساتھ لے گئے. مزید بتایا کہ ناملفوظ میرے خاوند کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے کے گئے تھے. میرے خاوند بیمار ہیں اور آج ہر صورت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا, لیکن اب آپ کے سامنے ساری بات سامنے آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ بازیاب کرے, آسانی رکھے ان کو. دھیر کوٹ میں اب یہ بات سامنے آئی ہے. ریکریکشن کر دوں میں آپ تک تاکہ بتاتا چلوں. لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے. الیکشن ٹرائبونل تشکیل دینے سے متعلق جو ہے نا سلمان راجہ کی درخواست منظور ہوگی. جسٹس شاہد کریم نے یہ کہا ہے کہ ججز کے الیکشن ٹرائبونل مقرر کرنے کا حکم دیا ہے, اور جب تک چیف جسٹس ناموں کی فہرست واپس نہیں لیتے الیکشن کمیشن ٹرائبونل تشکیل نہیں دے سکتا. بڑا زبردست جو ہے یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے. خاور مانکا کے کیس کی پہلے بات کر لیتے ہیں. اور عمران خان اور بش حبیبی کی اپیلوں پر خاور مانکا نے کہا کہ بانی عمران خان سابق وزیر اعظم, اس لیے کو نرمی دی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ غریب آدمی کو بھی سن لے. میرے پاس جہانگیر ترین کے پیغامات ہیں, اب سب ختم ہو چکا ہے. میں سب پیغامات عدالت میں دکھا سکتا ہوں. قسم کھاتا ہوں بچوں کو پہلے نکاح کا معلوم نہیں تھا. بچوں نے قرآن مجید اٹھایا ہے. مجھے کیا معلوم تھا کہ عمران خان نے میری اہلیہ کے ساتھ چھپ کر نکاح کیا ہوا ہے. مجھے دھوکہ دیا گیا. آج بڑی عجیب و غریب سی باتیں کرتے خاور, اور دکھ سے گزرا ہوں. کہ اپنے وکیل سے کہیں کہ آپ کی بات بتائیں. خاور مانکا نے کہا میرے احساسات میرا وکیل نہیں بتا سکتا, پہلے رضوان عباسی دلائل دیں پھر آپ بول لیں. خاور مانکا نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کیا فیصلہ ہونا ہے. عمران خان نے کہا کہ خاور مانکا توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں. خاور مانکا نے PTI وکلا سے تلخ کلامی کرتا ہوا کہ ہم تم سے بات نہیں کر رہا, عدالت سے کر رہا ہوں, اور تاخیر چاہ رہے ہیں. یہ سارا بتایا گیا. علی محمد خان عدالت میں پہنچے تھے. خاور مانکا نے کہا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم, اس کو نرمی دی جاتی ہے. اب یہ وہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو ایک خط آیا نا سامنے, وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے, میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں. والا خط بھی جو جج نے لکھا ہے, وہ خط بڑا ایک عجیب سا خط ہے. اب اس خط کی کیا شکل میں کہہ سکتا ہوں. اور یعنی جج پہلے درخواست خارج کر چکے ہیں, اب ریفرنس بھیجا انہوں نے, اور ریفرنس میں کیا کرتے ہیں سارا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ ڈال دیا جی. انہوں نے کرمنل اپیل کا ذکر کیا ہے جی, اور 2 اپیلیں انہوں نے کہا ہے
complainant or respondent number 2 نے خبر میں has shown his mistrust on me today in open court. Through earlier application of complaint, respondent number 2 has already dismissed in this regard on 30/4. I think it will not be appropriate to decide the list when specific objection has been raised on the presiding officer. Argument at length were heard in the matter, therefore it is submitted to transfer the two appeals to any other court of competence. جج نے خود لکھ دیا ہے اور یہاں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہمیشہ کونسل جو ہے فرسٹریٹ کرتا رہا، ڈیلے کرتا رہا. اب یہ عدلیہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کا امتحان ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا امتحان ہے کہ اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واپس نہ کرے، جج کو کہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے. دیکھنا یہ ہے، میں تو بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے، اور یہ اس درخواست کو، اس ریفرنس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے، ورنہ تو نئے سرے سے سارے آرگومنٹ شروع ہوں گے. اب جج نے سن لیا، اب تو فیصلہ کرنا ہے، اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے. صدر آصف علی زرداری کو جو صاحب کو جو استثناء ملا اس کا فائدہ اب ہو گیا. اور بینکنگ کورٹ میں آصف علی زرداری فریال طالب جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کی سماعت ہوئی، اور آصف علی زرداری جو ہے صدر بن چکے ہوئے ہیں. عدالت نے کہا جب تک آصف علی زرداری صدر ہیں ان کے خلاف مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکتی. فریال طالپور عدالت میں پیش نہیں ہوئی ہے، اور درخواست فریال طالپور اسمبلی کے اجلاس کے بعد استثناء مانگا ہے، اور 9 جولائی تک فریال طالپور کیا تک صدر آصف علی زرداری کو استثناء جو ہے وہ کام کر گیا. اب دیکھیں وہ سارے جتنے بھی کیسز ہیں تو یہ انٹیلیجنٹ موو ہے صدر آصف علی زرداری کی. آخر میں پیمرا کی آج ہیئرنگ جو ہوئی وہ پروگرام کے شروع میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دی ہے ساری ڈیٹیل. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، اور جج صاحب نے کئی سوالات وہاں پر دے. عدالت اس بات پہ تو مطمئن ہو گئی ہے کہ یہ جو لارجر بینچ بن رہا ہے اس میں میں نے کہا جلد سے جلد سماعت کی جائے. اس سارے معاملے کی میں نے پوری کوشش کی ہے تاکہ اس معاملے کو منطقی انجام کی طرف لے جایا جا سکے. اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انصاف جو ہے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں لینا، لیکن عدالتیں کل بھی اہم تھیں، آج بھی اہم ہے، اور آئندہ بھی اہم ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.